بہتر ہے. اچھا، اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گا یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یعنی اس پہ ہم تھوڑی سی الگ سے بات کر لیتے ہیں. وہ یہ کہ یعنی جو جدید دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ ایسٹس ہیں نا، جو سب سے زیادہ پیسہ ہے، وہ دو تین جگہوں کے اوپر ہے. ایک تو انڈسٹریل پروڈکشن ہے، جو فیکٹریز ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں وہ سب سے زیادہ، یعنی اگر آپ اپنی جی ڈی پی دیکھیں گے کسی بھی ملک کی، پاکستان کی، تو زیادہ جو انڈسٹریل پروڈکشن اب بڑھ گئی ہے. ایگریکلچر پروڈکشن کی قیمت کم ہو گئی ہے. انڈسٹریل پروڈکشن جو فیکٹریز پروڈیوس کر رہی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ان کی ویلیو بڑھ گئی. اسی طریقے سے ریئل اسٹیٹ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بلڈنگیں بناتے ہیں، کرائے کے اوپر دے رہے ہوتے ہیں، اور وہی بہت بڑا بزنس ہے. یہ دونوں چیزیں جو ایکسپلائٹڈ ایسٹ، یعنی اپنے ایسٹ سے آپ جو کمانے کا تصور، یہ پہلے نہیں تھا. یہ جدید تصور ہے. اس میں دو قسم کے ایسٹ شامل ہوتے ہیں، ایک فیکٹری پلانٹس اور اکوپمنٹ یوز فار پروڈیوسنگ گڈس، اور دوسرے ایسٹ رینٹڈ فار پروفٹ سچ ایز ریزیڈینشیل بلڈنگز، مینز آف ٹرانسپورٹیشن، ادر مٹیریل یوز فار رینٹل پرپز. تو اب جو ہمارے جو جنرلی ہمارے پاس جو فقہ آ رہا ہوتا ہے، یعنی آپ چاروں فقہ کے امام لے لیں، شیعوں کا امام، یہ تقریباً بہت عرصے پہلے کا اس پہ یعنی وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پرانی خاصی بات ہوتی ہے. تو ابھی جو جدید ایسٹس ہیں ان پہ کیا بات ہونی چاہیے؟ اچھا، there are jurists who expand the category of zakatable asset and establish the zakatability of exploited asset like building. اس میں کچھ لوگوں کی مثالیں ملتی ہیں، جیسے ابن العربی کی ابھی میں نے مثال دی، ابن عقیل ایک ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ جب آپ بلڈنگ کرائے پہ دیں گے یا کوئی مکان کرائے پہ دیں گے تو پورے کے اوپر زکات لگے گی، کیونکہ آپ کے وہ پرسنل یوز میں نہیں ہے، تو آپ پورے کے اوپر 2.5% دیں گے. لیکن یہ کم لوگوں کا، کیونکہ اس زمانے میں کوئی بہت منظم بزنس ایسا نہیں تھا، تو کچھ آئسولیٹڈ ایگزامپل تھی، تو یہ ایک آدھ چیزیں ملتی ہیں. اس دور کے اندر آج کے پاکستان یعنی دنیا کا جو اس دور ہے، اس میں سب سے زیادہ جو زبردست جو کام کیا ہے، جو میں نے جس سے زیادہ پریزنٹیشن بنائی ہے، وہ یوسف القرضاوی ہیں، ڈاکٹر، مصر کے ڈاکٹر. ان کی بڑی زبردست کتاب ہے فقہ الزکاۃ کے اوپر، جس میں انہوں نے خاصی ڈیٹیل میں جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے. ساری چیزوں کو، ہر قسم کے جو بھی اس پہ ڈسکشن کیا ہے، کیا زکوٰۃ کا مقصد ہے، کن چیزوں پہ لگنی چاہیے، پورا اس پہ. تو ان کا ویو، یعنی ان کا اشتہاد ہے. جس طرح اماموں نے اشتہاد کیا، ہم نے دیکھا پہلے کہ امام حنیفہ نے کہا کہ 4 فصلوں کی جگہ بقیہ سب فصلوں پہ بھی لگے گی، اور چیزوں میں اشتہاد ہوا. تو ان کا یہ خیال تھا کہ جو انڈسٹریل پروڈکشن ہے، یہ جو ایکسپلائٹڈ ایسٹس ہیں، اس کے بھی آؤٹ پٹ پہ 5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہونی چاہیے، یعنی نصف عشر ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر میں کسان کو تو پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس کو تو جو ہے وہ چیزوں کو اپنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے کارخانہ دار ہیں ان کو ضرورت نہ ہو؟ تو یہ کارخانے اس زمانے میں تو موجود نہیں تھے. تو جس طرح جو ہے فصلوں کو ایکسٹینڈ کیا گیا، جس طرح پیپر کرنسی پہ لگائی گئی، جس طرح اور بہت ساری چیزوں میں ایکسٹینشن کی گئی، ان کا اس میں ویو یہ ہے کہ جو بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہے اس پہ بھی، کیونکہ اس میں لیبر بھی خرچ ہو رہا ہے، اس میں محنت بھی خرچ ہو رہی ہے، اس میں کیپٹل بھی خرچ ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے مثال جو ہے وہ ایگریکلچر کی لی، وہ والی ایگریکلچر جس میں آپ پانی خود لے کے آ رہے ہیں، خود خرچہ کر رہے ہیں، تو اس پہ نصف عشر ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو ایگریکلچر جو پروڈیوس پہ جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن پہ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ لگنی چاہیے. تو اس پہ ان کا ویو یہ تھا کہ دیر از سملیرٹی بٹوین اونر آف لینڈ ہو کلیکٹس اٹس فروٹ اینڈ دا اونر آف اے بلڈنگ اور فیکٹری ہو کلیکٹس اٹس رینٹ اور آؤٹ پٹ. تو اس پہ انہوں نے ایک سملیرٹی بتائی کہ جی لینڈ، جس طرح سے لینڈ ہوتا ہے ایگریکلچر لینڈ، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کے فروٹس لے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے انڈسٹریل پروڈکشن کے اوپر بھی آپ فروٹ لے. اسی طریقے سے بڑی بلڈنگیں ہیں، بڑے آپ کے ایسٹس ہیں کہ جہاز کرائے پہ دے رہے ہیں، ان کے کرایہ بھی آپ کا ایک پروڈکشن ہے. تو عامل پیداوار تو وہ ہوا، یعنی وہ کارخانہ، وہ بلڈنگ ہوئی، لیکن اس کی جو پیداوار ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح سے زکوٰۃ ہونی چاہیے. کیونکہ یہ جو ایسٹس ہیں اس زمانے میں موجود نہیں تھے، اب یہ نئی دور کی ایجاد ہے، تو اس پہ اسی طرح سے اجتہاد ہونا چاہیے اور اس کے اوپر زکوٰۃ کا اطلاق ہونا چاہیے.